ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس محنت میں لگنا اپنی اصلاح کی غرض سے ہے. ہم اس لیے اس محنت میں لگنا چاہتے ہیں اور امت کو اس محنت میں لگانا چاہتے ہیں تاکہ ہماری بھی اصلاح ہو جائے، امت کی بھی اصلاح ہو جائے. لیکن نیت کسی کام کے لیے ضروری ہوتی ہے. نماز سے پہلے نماز کی نیت، وضو سے پہلے وضو کی نیت، روزے سے پہلے روزے کی نیت، حج عمرے سے پہلے حج عمرے کی نیت، زکات سے پہلے زکات کی نیت. تو ہر کام میں نیت پہلے ہے، عمل بعد میں ہے. تو دعوت کی اس محنت میں بھی نیت پہلے ہے. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وجہ عمل تلاش کرو. 4 لفظ، وجہ عمل تلاش کرو کہ کیوں کر رہے ہو یہ کام، عمل کی وجہ کیا ہے، کس چیز نے اس عمل پر کھڑا کیا ہے، اسے تلاش کرو. نیت بہت مشکل سے بنتی ہے اور ذرا سی غفلت سے اڑ جاتی ہے. جیسے چڑیا مشکل سے ہاتھ آتی ہے، ذرا سی غفلت سے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. تو نیت مشکل سے بنتی ہے اور ذرا سی غفلت سے وہ اڑ جاتی ہے. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو کام کر رہے ہو اس کی کوئی وجہ ہے، کس چیز نے اس عمل پر تمہیں کھڑا کیا ہے، اٹھایا ہے اس عمل پر، اسے تلاش کرو. تو یہ حضرت کا ملفوظ ہے، وجہ عمل تلاش کرو. ذرا ایک مرتبہ کہیے. 4 لفظ، لیکن یہی نیت ہے کہ عمل کی وجہ کیا ہے، کیوں کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نیت پر بڑا زور دیا کرتے تھے کہ آدمی کو وہ ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. اور نیت یہ الفاظ کا نام نہیں ہے، یہ دل کے اندر کی کیفیت کا نام ہے. دل و دماغ، دل کیا بول رہا ہے، دماغ کیا بول رہا ہے، دل کیا چاہ رہا ہے، دماغ کیا چاہ رہا ہے، یہ اس اندر کی کیفیت کا نام ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں اور آپ جواب دیں تو آپ کی نیت بھی میری نیت کا ہوگی. کوئی کسی سے پوچھے اور اسے جواب ملے تو وہ جواب دینے والے کی نیت ہے، پوچھنے والے کی نیت نہیں ہے. وہ تو ہمیں اپنے دل سے پوچھنا پڑے گا، اندر سے نکالنا پڑے گا کہ دل کیا بول رہا ہے، دماغ کیا سوچ رہا ہے. جو دل بول رہا ہے، جو دماغ سوچ رہا ہے، وہ اس کا نام نیت ہے. کعبے کی دیواریں اٹھاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ ان کی نیت بتاتی ہیں، ان کی نیت بتاتی ہے. کعبے کی دیواریں اٹھاتے ہوئے دونوں باپ بیٹے اللہ کا گھر بناتے ہوئے دعائیں مانگ رہے ہیں، ربنا ربنا تقبل منا
منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب ہماری یہ مزدوری قبول کر لے. ربنا تقبل منا، تیرے مزدور ہیں، تیرا گھر بنا رہے ہیں، ہماری یہ مزدوری تو قبول کر لے. تقبل منا، ہم کا قبول کر لے ہماری مزدوری. انک انت السمیع العلیم. تو سن رہا ہے ہم کیا مانگ رہے ہیں، بڑا سننے والا ہے، تو سن رہا ہے. علیم، اور صرف تو سنتا ہی نہیں ہے، دل کے اندر کے اس جذبے کو جانتا ہے جس جذبے نے ہمیں اس مزدوری پر لگایا ہے. تو بھائیو یہ محنت ایک مرتبہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے معمول کے مطابق جماعتوں کو روانہ کرنے کے لیے تشریف لائے. حضرت کا معمول تھا پہلے روانگی کی ہدایت دینے والا روانگی کی ہدایات دیتا، اور اس کے بعد حضرت آخر میں چند نصیحتیں ارشاد فرما کر دعا کر کے جماعتوں کو روانہ کرتے. اب اپنے معمول کے مطابق ایک مرتبہ حضرت تشریف لائے. جو روانگی کا بیان کر رہا تھا وہ حضرت کو دیکھ کے چپ ہو گیا. تو حضرت نے بیٹھ کر بات شروع کرنے کے بجائے حضرت نے مجمع سے پوچھا کہ بھائی اللہ کے راستے میں جا رہے ہو؟ یہ سب روانگی کی جماعتیں تھیں جن کو روانہ کرنے کے لیے حضرت تشریف لائے تھے. تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، کوئی 3 چلے کے لیے جا رہا ہے، کوئی چلے کے لیے جا رہا ہے، کوئی گاؤں بیٹھ وقت کے لیے جا رہا ہے، لیکن کیوں جا رہے ہو؟ اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ تو ادب کی وجہ سے سب خاموش ہو گئے، خاموش رہے. تو حضرت نے خود ہی فرمایا کہ بھائی ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں، ہم اپنی تربیت چاہتے ہیں، ہم اپنی تربیت چاہتے ہیں، ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں. کام کی شکل ایسی ہے کہ دوسرے تو سمجھتے ہی ہیں کہ یہ دوسروں کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں، لیکن کام کرنے والا بھی کبھی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں دوسروں کی اصلاح کا کام کر رہا ہوں. کام کی شکل ایسی ہے، گشتیں کرنا، لوگوں کو مسجد میں لانا، تو ایمان آخرت کی باتیں تو ان سے کرنا. تو کام کی ظاہری شکل ایسی ہے کہ لوگ تو سمجھتے ہی ہیں کہ یہ دوسروں کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں، لیکن کبھی کام کرنے والے کو بھی یہ خیال ہونے لگتا ہے کہ میں دوسروں کی اصلاح کا کام کر رہا ہوں. حالانکہ جدوجہد کرنے والے کے لیے ہدایت کا وعدہ ہے. جو محنت کوشش کر رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے، اس کے لیے ہدایت کا وعدہ ہے. جن میں کر رہا ہے، جن میں جدوجہد کر رہا ہے، ان کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے. وہ تو اللہ چاہے ہدایت دیں چاہے نہ دیں، اور جب چاہیں دیں، جلدی دیں، دیر سے دیں، وہ اکثر اس کا آیا ہو نہ آیا ہو. تو جن میں کام کر رہا ہے ان کے لیے وعدہ نہیں، لیکن جو کر رہا ہے اس کے لیے وعدہ ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ ان کے لیے ہدایت کے راستے کھولیں گے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ نیت پر، اگر نیت پر ثمرہ ہے، نیت پر ثمرہ ہے، تو پھر حضرت نے فرمایا کہ نیت دوسروں کی ان کا وعدہ نہیں. محنت کرنے والے کے لیے وعدہ ہے، اپنی نیت نہیں. جس کا وعدہ ہے اس کی نیت نہیں، جس کی نیت ہے اس کا وعدہ ہے. جن کی نیت کی ہے ان کے لیے کوئی وعدہ نہیں، وہ تو اللہ کا علم ہے کب دیکھ. لیکن جو کر رہا ہے اس کے لیے وعدہ ہے، لیکن کب؟ جبکہ وہ نیت کرے اس کی. تو حضرت نے فرمایا کہ جس کی نیت ہے اس کا وعدہ نہیں، جس کا وعدہ ہے اس کی نیت نہیں. تو ادھر سے بھی گئے ادھر سے بھی گئے. اپنے اس محنت کرنے والا قربانی دینے کے لیے وعدہ تھا، لیکن اس نے اپنی نیت نہیں کی. دوسروں کے لیے کوئی وعدہ نہیں، ان کی نیت کر لی.
تو جس کی نیت ہے اس کا وعدہ نہیں، جس کا وعدہ ہے اس کی نیت نہیں۔ تو بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیت بنانی ہے، نیت بنانی ہے، نیت مشکل سے بنتی ہے اور ذرا سی غفلت سے اڑ جاتی ہے۔ تو ہم اس محنت میں اس لیے لگے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح اور تربیت چاہتے ہیں کہ ہمیں نیت بنانی پڑے گی۔ تربیت کسے کہتے ہیں؟ تربیت کہتے ہیں جو کچھ اللہ اس کے رسول کو پسند ہے وہ ہماری زندگی میں آ جائے، اور جو اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے وہ زندگی سے نکل جائے۔ اللہ کے رسول کو وہی پسند ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، جو اللہ ان کو سناتا ہے وہ وہی بولتے ہیں جو ان کو اللہ پہنچاتا ہے۔ تو تربیت کہتے ہیں، خلاصہ تربیت کا یہ ہے، میں آسان الفاظ میں بتاتا ہوں کہ تربیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز اللہ کو پسند ہے، اس کے رسول کو پسند ہے، وہ ہماری زندگی میں آ جائے۔ آدمی کو کوئی محبوب ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ کروں جو محبوب کو پسند ہے، وہ نہ کروں جس سے محبوب ناراض ہو جائے۔ تو اللہ اس کے رسول کو جو کچھ پسند ہے وہ زندگی میں آ جائے، اور جو اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے وہ زندگی سے نکل جائے۔ یہ ہم چاہتے ہیں، یہی اصلاح ہے، یہی تربیت ہے۔ اس محنت کے، قربانی کے، جو کچھ ہم ٹوٹی پھوٹی قربانی دے رہے ہیں، جو کچھ ہم محنت کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت ہماری اصلاح فرما دے، ہماری تربیت فرما دے۔ جو کچھ اس کے رسول کو پسند ہے وہ ہماری زندگی میں آ جائے، اور جو اس کے رسول کو پسند نہیں ہے وہ ہماری زندگی سے نکل جائے۔ اور اس محنت میں، اس کام میں تربیت کا بڑا سامان ہے، تربیت کا بڑا سامان ہے۔ ہمارے بزرگوں میں گزرے ہیں مولانا منظور نعمانی صاحب، یہ ان چند علماء میں ہیں جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تبلیغ کی طرف متوجہ ہوئے اور حضرت کے ساتھ اسفار ہوئے اور جماعتوں میں نکلے۔ مولانا اب سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان چند علماء میں ہیں جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تبلیغ کی طرف متوجہ ہوئے اور حضرت کے ساتھ اسفار کیے اور جماعتوں میں اور تبلیغ میں حصہ لیا۔ یہ دو ان میں بڑے ہیں، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی مشہور ہے علیمیہ کے نام سے، تو وہ ندوے میں تفسیر پڑھاتے تھے اور مولانا منظور صاحب ندوے میں حدیث پڑھاتے تھے۔ علیمیہ تفسیر پڑھاتے تھے اور مولانا منظور صاحب حدیث پڑھاتے تھے ندوے۔ تو مولانا منظور نعمانی صاحب ایک مرتبہ جماعت لے کے چلے اور کام کرتے ہوئے مولانا منظور صاحب فرماتے ہیں کہ جو روانگی کی ہدایات دی جاتی تھی جماعتوں کو کہ کیسے وقت گزارنا ہے، کام کیسے کرنا ہے، بستی میں کیسے جانا ہے، مسجد میں کیسے رہنا ہے، دعوت کیسے دینی ہے، گشتیں کیسے کرنی ہے، یہ ساری ہدایات انشاءاللہ کل فجر کے بعد ہوگی نا، یہ جماعتوں میں نکل کر کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تو مولانا منظور صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ بالکل ابتدا تھی
تو یہ ساری باتیں مجھے بڑی عجیب لگتی تھی، نہیں لگتی تھی. تو میں نے ان کو ترتیب وار لکھ لیا تھا، ترتیب کے ساتھ روانگی کی ہدایات کو میں نے لکھ لیا تھا، اور وہ 40 نمبر تک پہنچی تھی. ایک ایک ابھی کی بات کرنا، مشورے سے کام کرنا، مسجد میں رہتے رہنا. تو یہ ساری ہدایات عالم تھے، بڑے علماء کو پڑھاتے تھے. تو انہوں نے ترتیب وار کو ہدایات لکھ لی تھی، وہ 40 تک پہنچی تھی. اور مولانا فرماتے تھے کہ اس کو میں اندر کی جیب میں رکھتا تھا، دل سے قریب. اور جب تک ان کو اٹھا کر دیکھتا رہتا تھا کہ کام ان ہدایات کی روشنی میں ہو، تو میں اس کو اٹھا کر جب تک دیکھتا رہتا تھا. تو ایک مرتبہ میں جماعت لے کے چلا اور کام کرتے کرتے ہم پہنچے رائے پور میں ہوتے تھے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ. یہ بڑے بزرگوں میں تھے. ہمارے حاجی عبد الوہاب صاحب کے بھی وہ پیر تھے، حاجی صاحب انہیں سے بیعت تھے، حاجی عبد الوہاب صاحب. تو فرمانے لگے کہ میں کام کرتے کرتے رائے پور پہنچا، اور رائے پور پہنچ کر جماعت کو مسجد میں ٹھہرا کر میں حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی زیارت و ملاقات کے لیے ان کی مجلس میں پہنچا. جب میں وہاں پہنچا تو وہاں مجلس تھی، جیسے یہ مجلس ہے. تو میں ایک طرف کنارے بیٹھ گیا کہ جب مجلس ختم ہوگی تو میں آگے بڑھ کر سلام کروں گا، ملاقات کروں گا. تو میں ایک طرف کنارے بیٹھ گیا. حضرت کی نگاہ میرے اوپر پڑی، اور پہلے سے پہچانتے تھے حضرت نے ہی ان دونوں بزرگوں کو متوجہ کیا تھا مولانا الیاس صاحب کی طرف، اور انہیں کی توجہ دلانے سے یہ دونوں بزرگ مولانا الیاس صاحب کے پاس آئے تھے. تو حضرت کی نگاہ پڑی، نگاہ پڑتے پوچھا کہ مولوی صاحب کیسے آنا ہوا؟ تو مولانا سارا مطلب سمجھ گئے کہ پہلے سے معمول یہ تھا کہ خط لکھتے تھے کہ میں فلاں تاریخ کو اتنے دنوں کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. ادھر سے جواب آتا تو پھر میں جاتا تھا. اب نہ ادھر سے خط گیا نہ ادھر سے جواب آیا. تو یہ کوئی ایمرجنسی پیش آئی کیا کہ ایک دم سے آپ آ گئے ہیں؟ نہ پہلے سے کوئی خط اطلاع، نہ یہاں سے کوئی اجازت. یہ آداب ہوتے تھے. تو کیسی ایمرجنسی پیش آ گئی کہ ایک دم سے آ گئے ہیں؟ تو حضرت پورا مطلب سمجھ گئے، مولانا منظور صاحب پورا مطلب سمجھ گئے. تو عرض کیا کہ حضرت میں ایک جماعت کے ساتھ آیا ہوں، میں ایک جماعت کے ساتھ آیا ہوں. ابتدائی زمانہ تھا تبلیغ کا، لوگوں کو بہت ساری اشکالات تھے، اور وہ اشکالات لوگوں نے حضرت سے بھی کہہ رکھے تھے. بہت سے اشکالات کہ مسجدوں میں جاتے ہیں، اسے اپنا گھر بنا لیتے ہیں، مسجد کو سرائے بنا رکھا ہے، وہاں سوتے ہیں، کھاتے ہیں، رہتے ہیں، مسجد کو سرائے بنا رکھا ہے. اور وہ سے جاہل ہیں، کھڑے ہو کے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بہت سارے اشکالات جو جماعتوں کے بارے میں ابتدا کا زمانہ تھا، بالکل ابتدا کی. تو وہ لوگوں نے حضرت کو شکایتیں کر رکھی تھی تبلیغ کے بارے میں. حضرت کو وہ شکایتیں یاد آ گئیں. اس میں مولانا منظور صاحب آ گئے. یہ کیسے آ گئے؟ تو حضرت نے مولانا سے پوچھا کہ مولوی صاحب یہ لوگ جماعتوں میں، جب مولانا نے یہ کہا کہ میں ایک جماعت کے ساتھ آیا ہوں، تو حضرت نے پوچھا کہ مولوی صاحب یہ لوگ جماعتوں میں نکل کر کیا کرتے ہیں؟ پیچھے وہ ساری شکایتیں تھی
کہ مسجدوں میں ٹھہرتے ہیں، کھاتے ہیں، سوتے ہیں، سرایہ بنایا ہے اور بیانات کرتے ہیں. تو وہ ساری شکایات پیچھے تھی شہر میں کہ مولوی صاحب یہ لوگ جماعتوں میں نکل کر کیا کرتے ہیں. تو مولانا منظور صاحب نے جواب دیا کہ حضرت جب یہ نکلتے ہیں تو ان کو کچھ ہدایات دی جاتی ہیں، وہ جماعت میں نکل کر ان ہدایات پر عمل کرتے ہیں. عالم کا جواب عالمانہ، کہ بزرگوں کے سامنے لمبی بات نہیں کی جاتی اور اتنی مختصر بھی نہیں کہ مطلب ہی سمجھ میں نہ آئے. تو مولانا نے عرض کیا کہ حضرت جب یہ نکلتے ہیں تو ان کو کچھ ہدایات دی جاتی ہیں، وہ نکل کر ان ہدایات پر عمل کرتے ہیں. تو حضرت نے پوچھا کہ مولوی صاحب وہ کیا ہدایات دی جاتی ہیں جن پر یہ عمل کرتے ہیں. تو مولانا کہنے لگے کہ مجھے موقع مل گیا کہ اب میں حضرت سے پوری بات کروں. چنانچہ میں نے جیب میں سے وہ پرچہ نکالا اور پرچہ نکال کر میں نے وہ جو مرتب شدہ پرچہ تھا ہدایات کا، وہ میں جو خود انہوں نے مرتب کیا تھا، تو وہ میں نے نمبر وار پڑھنا شروع کیا. ایک ایک کر کے میں پڑھنے لگا. میں 13 نمبر تک پہنچا تھا. ابھی کتنے باقی ہیں؟ ابھی وہ مرتب پرچے میں 27 باقی ہیں. میں 13 نمبر تک پہنچا تھا اور میں پرچہ دیکھ کر پڑھ رہا تھا تاکہ بات وہ مرتب کی ہوئی چیز ہے، کوئی زیادہ نہ ہو کچھ کم نہ ہو. تو میں پرچہ دیکھ کر پڑھ رہا تھا. میرے کانوں میں حضرت کی آواز آئی کہ مولوی صاحب بس ہے، مولوی صاحب بس ہے. 3 مرتبہ فرمایا مولوی صاحب بس ہے. میں چپ ہو گیا. حضرت بتانے لگے کہ مولوی صاحب اگر یہ ایسا ہی کرتے ہیں جیسے ان کو ہدایات دی گئی ہیں تو ان کے ولی اللہ بن جانے میں کوئی شبہ نہیں ہے. آگے تو 13 ہی سنائی تھی. تو حضرت نے فرمایا کہ مولوی صاحب اگر یہ ایسے ہی کرتے ہیں جیسے ان کو ہدایات دی گئی ہیں تو ان کے ولی اللہ بن جانے میں کوئی شبہ نہیں ہے. بات ختم ہو گئی، مجلس بھی ختم ہو گئی. جب مجلس ختم ہوئی تو اکثر جو لوگ مجلس میں تھے وہ مجھے پہچانتے تھے کیونکہ میں آتا رہتا تھا حضرت کی مجلس میں، اور یہی جانتے تھے کہ ندوی میں عالم ہیں، پڑھاتے ہیں. تو ایک ایک مجھ سے ملنے لگا اور کہنے لگا کہ مولوی صاحب آج تو غضب ہو گیا، آج تو غضب ہو گیا. آپ پرچہ پڑھ رہے تھے، آپ کی نگاہ پرچے پر تھی اور حضرت کا جو رنگ بدل رہا تھا وہ آپ نہیں دیکھ رہے تھے، آپ کی نگاہ پرچے پر تھی. ایک ایک بات آپ پڑھتے جاتے تھے اور حضرت کا رنگ بدلتا تھا. ایک ایک بات پر حضرت کا رنگ بدلتا تھا. اور جب آپ 13 پر پہنچے ہیں تو پھر حضرت نے آپ کو روکا ہے. تو لوگ مل کے کہنے لگے آج تو غضب ہو گیا. تو میرے بھائیوں میں عرض کرا تھا کہ بعض مرتبہ کوئی چیز کرتے کرتے ایک عادت بن جاتی ہے، کسی چیز کے کرتے کرتے ایک عادت بن جاتی ہے اور پھر اس کی اہمیت میں کمی آ جاتی ہے. نکل رہے ہیں ہدایات 3 دن نکلنے کے موقع پر بھی کی گئی مسجد میں، چلے میں نکلے اس وقت بھی مرکز میں ہدایات دی گئی، پرائیویٹ آئے تو وہاں کارگزاری سن کے ہدایت دی گئی. تو یہ تو معمول کی چیز ہے. تو کرتے کرتے جب کسی چیز کی عادت بن جاتی ہے تو اس کی اہمیت کبھی کم ہو جاتی ہے، کبھی نکل جاتی ہے، حالانکہ وہی اصل چیز ہوتی ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ اس کام میں اللہ رب العزت نے اس
اصلاح کا، تربیت کا بڑا سامان رکھا ہے. اور جیسے آپ نے سنا کہ وہ ہدایات مولانا منظور صاحب نے پڑھی تو مولانا کے نزدیک تو 40 ہدایات تھی، اور جب 13 پر ہی حضرت نے روک دیا کہ مولوی صاحب بس ہے، 3 مرتبہ فرمایا مولوی صاحب بس ہے، مولوی صاحب بس ہے، اتنا ہی کافی ہے. اگر یہ ایسے ہی کام کرتے ہیں جیسے ان کو بتایا گیا ہے تو ان کے ولی ہو جانے میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے اس میں بڑی ہدایت، بڑی تربیت کا سامان رکھا ہے. لیکن بس پھر وہی دو باتیں ہیں. ایک یہ کہ نیت ہو، ثواب وہ تو اللہ رب العزت چھوٹے سے چھوٹے عمل پر دے دیتے ہیں. راستے سے تکلیف آنے والی چیز ہٹا دی تو اسے جنت کو جگہ دے دیتے ہیں. وہ دینے والے تو ایسے ہیں، وہ اوسع من اعطا، بہت وسعت سے دینے والے، بہت وسعت سے عطا کرنے والے، اپنی شان سے دیتے ہیں، اپنی شان سے دیتے ہیں. مولانا ابراہیم صاحب فرما رہے تھے کہ سخی ضرورت دیکھ کر دیتا ہے اور کریم اپنی شان دیکھ کر دیتا ہے کہ میری شان کتنی ہے، مجھے کتنا دینا چاہیے. تو اللہ کریم ہے، کریم اپنی شان سے دیتا ہے. تو دینے والے تو بہت ہیں، لیکن آدمی کو وہ ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ اس نیت، اور پھر دوسری بات ہدایات کے مطابق عمل، ہدایات کے مطابق جو کہا گیا ہے اس طرح چلنا، جو سنا ہے اس طرح کرنا، جو کہا گیا ہے اس طرح کرنا، جو سنا ہے اس طرح کرنا. اپنی اس میں نہیں ملانا، اپنی نہیں ملانا. آدمی کا نفس ہر جگہ حصہ لگا لیتا ہے، وہ بڑا عیار ہے، بڑا عیار ہے، بڑا عیار ہے. ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے خادم تھے مولوی سلیمان صاحب. وہ رائے آتے تھے تو ہمیشہ وہ جمعہ کی اذان، خطبے کی اور پہلی اذان وہ یہاں دیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے میں چاہتا ہوں کہ یہ سارا مجمع میری اذان کا گواہ بن جائے، قیامت میں گواہی. تو وہ حضرت کی بڑی انہوں نے خدمت کی، پوری زندگی حضرت کی خدمت کی. تو انہوں نے ایک مرتبہ حضرت سے پوچھا کہ حضرت ہم سب کو تو شیطان گمراہ کرتا ہے، ہم سب کو بھٹکانے والا بھٹکاتا ہے، شیطان بھٹکاتا ہے. شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ وہ تو پہلا شیطان تھا، اس سے پہلے تو کوئی شیطان تھا نہیں ہے. ہم سب کو تو وہ بھٹکاتا ہے، اس کو کس نے بھٹکایا؟ تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر یہ فرمایا کہ مولوی صاحب شیطان کو اس کے نفس نے بھٹکایا. شیطان کو گمراہ کرنے والا اس کا نفس ہے. اس کے نفس نے اسے سمجھایا کہ تو اعلیٰ ہے اور افضل ہے اور آدم ادنا ہے. آدم کی حقارت دل میں آئی، شیطان کے دل میں آدم کی حقارت آئی کہ میں افضل ہوں، میں آگ کا بنا ہوا ہوں اور آدم مٹی کا بنا ہوا ہے. آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے جاتی ہے، میں افضل ہوں. اس کے نفس نے اسے بہکایا. تو آپ کی طرف ہر جگہ اپنا حصہ ڈال دیتا ہے. ایک بار تو حضرت فرمانے لگے کہ لوگ آ کر ہم سے کچھ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کوئی بات پوچھتے ہیں. وہ جو بات وہ پوچھ رہے ہیں اس کا پہلے سے ان کے ذہن میں جواب ہوتا ہے، بول بھی رہے ہیں اور ذہن میں ان کے کچھ جواب بھی ہے. اور جب ہم کوئی بات ان سے کہتے ہیں تو ہماری بات اور اپنی بات دونوں ملا لیتے ہیں. ایک بات پوچھی، اس کا جواب پہلے سے ذہن میں ہے، اور ہم سے جب پوچھا، ہم نے کوئی بات کہی تو ہماری بات اور اپنی بات دونوں ملا لی. یہ نفس کا
بتاؤ ہوئے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو نیت بنانا، دوسرے کام ویسے کرنا جیسے بتایا ہے، جیسے بتایا اور جس طرح بتایا ہے، اور اپنی اس میں نہیں ملانا، اپنی نہیں ملانا. کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اسے پوچھنا بڑوں سے، بڑوں سے پوچھنا. اپنے علاقوں، اپنے علاقے کے ذمہ داروں سے، علاقے کے ذمہ داروں کی. کبھی ایک مرتبہ میں یہاں پرانوں کے جوڑ میں حاضر ہوا تھا تو کارگزاری سناتے ہوئے کسی ساتھی نے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ سے کوئی بات پوچھی. ایک کام کے بارے میں کوئی بات اس ساتھی نے حاجی صاحب سے پوچھی. تو حاجی صاحب کہنے لگے کہ بھائی اس کا تو مجھے بھی پتا نہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے. اتنا بڑا آدمی جو ایک پورے ملک کا ذمہ دار اور پورا ملک اس کے اشاروں پر چلتا ہے، وہ یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم. یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. ہمارا تو مسجد کی جماعت کا ساتھی بھی اگر نامعلوم ہو تب بھی اپنا کوئی اڑنگا لگا دیتا ہے. ایسے ہی ہوگا، یوں ہی ہوگا، یوں ہی ہوگا، یوں ہی ہوگا. ارے بھائی یوں ہی ہوگا، یوں ہی ہوگا، یہ کوئی خیال کی رنگ کی چیز ہے؟ یہ تو پوچھنے کی چیز ہے کہ کیسے. تو یہ میرے سامنے کی بات کر رہا ہوں کہ ایسے کارگزاریاں ہو رہی تھیں. اس نے ایک بات پوچھی، بھائی صاحب نے کہا کہ بھائی اس کا تو مجھے بھی پتا نہیں ہے. اچھا میاں جی محراب صاحب، مولانا الیاس صاحب کے زمانے کے آدمی، وہ ہم انہیں کے ساتھ یہاں آئے ہوئے تھے. تو حاجی صاحب نے میاں جی سے پوچھا یہ کہہ کے کہ مجھے پتا نہیں ہے. یہ کہا کہ شاید میاں جی محراب کو پتا ہو. تو پوچھا کہ میاں جی آپ نے کچھ سنا ہے اس بارے میں؟ یہ جو شخص پوچھ رہا ہے اس کے بارے میں آپ نے کچھ سنا ہے؟ تو میاں جی اپنی میواتی زبان میں بولے کہ نہ بھائی نہ، مجھے بھی پتا نہ ہے. نہ بھائی نہ، مجھے بھی پتا نہ ہے. تو اچھا بھائی حاجی صاحب نے فرمایا اچھا بھائی لکھ لو اسے، جب حضرت تشریف لائیں گے تو آپ حضرت سے پوچھیں گے. حاجی صاحب نے لکھوایا، بھائی اسے لکھ لو، نوٹ کر لکھ لو، جب حضرت تشریف لائیں گے تو اسے پوچھیں گے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے کہ اتنے بڑے درجے کا آدمی وہ یہ کہے کہ مجھے پتا نہیں. اور پھر مولانا الیاس صاحب کے رحمت اللہ علیہ کے ساتھ زمانے میں لگے ہوئے اور ان کی نگرانی میں کام میں چلے ہوئے، وہ یہ کہتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے. اور پھر یہ کہیں کہ بھائی اسے لکھ لو، حضرت آئیں گے تو پوچھیں گے. ہمارا یہ دعوت کا جو کام ہے، اس میں دعوت کا جو کام ہے اس میں اجتہاد نہیں ہے، اس میں تقلید ہے. اس کام میں اجتہاد نہیں ہے، اس میں تقلید ہے. اجتہاد کریں گے ٹھوکر کھائیں گے، تقلید کریں گے سلامتی کا راستہ ہے. اجتہاد کیا کہ کوئی بات سامنے آئی، اپنے ذہن سے کچھ سوچ کر لینا، اپنے ذہن سے اس کا کوئی حل نکال لینا، راستہ تلاش کر لینا، یہ اجتہاد ہے. اور تقلید کیا کہ بڑوں سے پوچھنا، بڑوں سے پوچھنا. علاقے والے اپنے علاقے کے بڑوں سے پوچھیں. علاقے کے بڑے اگر انہوں نے بڑوں سے کچھ سنا ہوا ہے اس بارے میں تو بتائیں، ورنہ جیسے حاجی صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی میں نہیں جانتا، پھر وہ کیا کریں؟ وہ اپنے علاقے کے بڑوں سے پوچھیں، پھر وہ رائیول والوں سے پوچھیں. یہ ہے تقلید کا راستہ. ہمارے پرانے ساتھیوں میں اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب ہیں علی گڑھ کے. وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ہم نے علی گڑھ کے دوستوں نے جو لگے ہوئے تھے کافی عرصے سے کام میں،
ملکوں کے سفر بھی کیے تھے. ہم کوئی 6 آدمی تھے. ہم نے آپس میں بیٹھ کر یہ مشورہ کیا کہ بھائی دین کا یہ حال ہے, بے دینی اتنی دنیا میں عام ہو چکی ہے اور امت کی اکثریت بے دینی کا شکار ہے. ایسے حال میں کیا ہمارا یہاں یونیورسٹی میں پڑھنا پڑھانا یہ مناسب ہے؟ کہ جب امت کی بے دینی کا یہ حال ہو اور امت اکثریت بے دین ہو چکی ہو, قلب نماز تک سے دور ہو, تو ایسے زمانے میں ہمارا یہاں یونیورسٹی میں کوئی استاد تھا, کوئی طالب علم تھا, طالب علم پی ایچ ڈی کر رہے تھے, ریسرچ وغیرہ کے اسکالرس تھے اور پڑھا بھی رہے تھے. تو ہمارا پڑھنے پڑھانے میں لگنا اور یونیورسٹی میں رہنا یہ کیا ہمارے لیے مناسب ہے کہ امت کے اس حال کو دیکھتے ہوئے بھی ہم اپنے کام میں لگے رہے؟ تو ان 6 نے مل کے فیصلہ کیا کہ اب آگے کے لیے ہم مستقل فارغ ہیں دین کے کام کے لیے, چلو یہاں سے. تو وہ سارا بوریا بستر باندھ کر اپنا جو کچھ سامان تھا وہ سب باندھ کر یہ 6 کے 6 حضرت جی کے پاس گئے. وہاں جا کر اب ظاہر ہے کہ جب پوری عمر کے لیے آ گئے ہیں تو سارا سامان باندھ کے لیے آئے ہیں, اچھا خاصا سامان. تو ایک کنارے رکھ دیا اور حضرت کے خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت کو بھی بڑا تعجب ہوا کہ اتنا سارا سامان, یہ تو چلے 3 چلے کا نہیں, یہ تو بہت سے بھی کچھ زیادہ کا لگتا ہے. تو حضرت نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے, اتنا سارا سامان کیسے لے آئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم بیٹھے تھے, اپنا مذاکرہ کیا کہ دین کا جب یہ حال ہے تو ہمارا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے, چلو ہم اپنے کو فارغ کرتے ہیں اس دین کے کام کے لیے, اور جا کے وہاں حضرت کے پاس پڑ جاتے ہیں. تو حضرت نے اپنے مشورے والوں کو بلایا. مشورے والے تھے مولانا عبداللہ صاحب, مولانا عمر صاحب, منشی بشیر صاحب, میاں جی محراب صاحب, یہ سب بزرگ یہ مشورے والے. ان کو سب کو بلایا اور بلا کے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی, یہ ہمارے علی گڑھ کے ہمارے یہ حضرات اپنی زندگی فارغ کر کے یہاں آ گئے ہیں یہیں پڑے رہنے کے لیے اور دین کے ہر تقاضے پر چلنے کے لیے. تو مولانا عبداللہ صاحب وہ بڑے مزاحی آدمی تھے, کہنے لگے واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی, دروازہ کھول کر نہیں توڑ کر آئے ہیں. کھول کر نہیں توڑ کر آئے ہیں. پھر حضرت نے فرمایا کہ بھائی تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد, شاید 1 دن گزرا 2 دن گزرے, تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم نے اپنے کو پیش کیا, ہم نے قبول کر لیا. تم نے اپنی زندگیاں پیش کی اس کام کے لیے, ہم نے قبول کر لی. اب ہم تمہیں بھیجتے ہیں یونیورسٹی. تم نے سب کچھ لا کے رکھ دیا ہمارے پاس, ہم نے قبول کر لیا. اب ہم تمہیں بھیجتے ہیں یونیورسٹی. اب تم یونیورسٹی جا رہے ہو, اپنی مرضی سے نہیں جا رہے ہو, ہمارے بھیجے ہوئے جا رہے ہو. اب تم یونیورسٹی میں ہمارے بھیجے ہوئے جا رہے ہو. تو پڑھنے پڑھانے کے ساتھ دعوت کے تقاضوں کو مقدم رکھ کر چلنا, مقام پر بھی کام کرنا, باہر کے تقاضوں پر اللہ کے راستے میں بھی نکلنا, دور دور تک جانا, اب تمہارا کام ہے. اب ہم تمہیں بھیج رہے ہیں یونیورسٹی کہ اپنے مشغلے کے ساتھ دعوت کو جوڑ کر چلنا ہے اور اس کے تقاضوں کو مقدم رکھتا ہے. اب تم نہیں جا رہے ہو, تم تو آ گئے, تم نے تو پیش کر دیا, ہم نے قبول کر لیا, اب ہم بھیج رہے ہیں. تو پھر اللہ نے وہ 6 کے 6 کچھ دنیا میں ابھی حیات ہیں اور اکثر چلے گئے دنیا سے, ان سے اللہ نے کام لیا, ملکوں میں کام لیا.
علاقوں میں کام کیا. ہاں یہ بھی فرمایا وہ جو بات تھی نا کہ دروازہ کھول کر نہیں دروازہ توڑ کر آئے ہیں. تو حضرت نے اس کی تشریح فرمائی کہ دیکھو اگر تم یوں آ گئے تو یونیورسٹی کا کام تمہاری یونیورسٹی کا کام بیٹھ جائے گا. لوگ کہیں گے کہ تبلیغ میں لگیں گے تو یہ پڑھنا لکھنا سب چھوڑ کے تبلیغ میں چلے جائیں گے. اور تمہارے ان کے والدین جنہوں نے ان کو بھیجا ہے پڑھنے کے لیے وہ کہیں گے تبلیغ میں ہرگز نہ لگنا, تم لگو گے تو پڑھنا پڑھنا چھوڑ کر تبلیغ میں چلے جاؤ. اس طرح تم آئندہ کے لوگوں کے لیے راستہ بند کر دو گے. تم تو بہت اعلیٰ درجوں میں پہنچ گئے لیکن آئندہ کے لیے تم نے لوگوں کے لیے راستہ بند کر دیا. اس طرح چلو کہ دروازہ کھلا رہے, تم بھی بڑھتے رہو, پیچھے پیچھے لوگ بھی آتے رہے, آگے بڑھتے رہے. جو خاص بات جس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ کسی بھی کام میں اپنی ذاتی رائے پر عمل نہیں کرنا. کسی بھی کام میں اپنی ذاتی رائے پر عمل نہیں کرنا اور اپنے خیال سے نہیں چلنا, یہ اجتہاد ہے. اور تخلیق کیا کہ جو بزرگ کہیں گے وہ کریں گے, ہم اپنی بات ان کے سامنے رکھ دیں گے, وہ جو کہیں گے وہ کریں گے. یہ سلامتی کا راستہ ہے کام کرنے والوں کے لیے. ایک مرتبہ حضرت جی رحمت اللہ علیہ سہارنپور گئے حضرت شیخ کے پاس, شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس. اکثر جاتے رہتے تھے. شیخ ان کے استاد بھی تھے, خسر بھی تھے. شروع سے آخر تک مولانا یوسف صاحب, مولانا انعام صاحب, یہ دونوں ایک جماعت سے رہے, ابتدائی جماعت سے لے کر آخر دورے تک. اور دونوں حضرت شیخ کے داماد, تو استاد بھی اور شیخ بھی, استاد بھی اور خسر بھی, تو اکثر جاتے رہتے تھے. تو ایک مرتبہ شیخ نے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ مولی انعام پکارتے تھے اور شیخ ذرا جلدی بولتے تھے, مولی انعام تمہارے حضرت جی بننے سے کیا فرق ہوا؟ تم حضرت جی بن گئے, اتنے بڑے بن گئے, ساری دنیا کے امیر بن گئے. جب آدمی کسی بڑے عہدے پر پہنچتا ہے تو اس کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے, بدل جاتا ہے. تو شیخ کا اس طرف اشارہ تھا کہ تم اتنے بڑے ہو گئے تو کیا ہوا, کیا تبدیلی آئی؟ تمہارے نام تمہارے حضرت جی بننے سے کیا ہوا؟ تو حضرت نے فرمایا, عرض کیا کہ حضرت پہلے ہماری ایک رائے ہوتی تھی, حضرت جی کی رائے بڑی مضبوط رائے ہوتی تھی. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کوئی چیز حضرت مولانا انعام صاحب کے مشورے کے بغیر نہیں طے کرتے تھے. کوئی بات مشورے میں آنے میں ذرا سی تاخیر ہو گئی, مولانا انعام صاحب کو تین آدمی جاتے بلانے کے لیے. ایک گیا, ابھی وہ واپس آیا نہیں, حضرت دوسرے ذرا بھائی مولانا انعام کا کیا ہوا دیکھو جاؤ بلاؤ. ابھی دوسرا گیا, وہ ابھی واپس نہیں آیا, تیسرا نہیں کیا. ہم بیٹھے سوچتے رہتے تھے کہ یہ کون بزرگ ہیں, اور وہ بالکل شہزادے کی طرح تھے اس زمانے میں, شہزادے کی طرح. تو ہم سوچتے تھے یہ کون بزرگ ہیں, نہ بیان کرتے ہیں نہ دعا کرتے ہیں. اس زمانے میں وہ بیان بھی نہیں کرتے تھے مولانا انعام صاحب, تو وہ نہ بیان کرتے ہیں نہ دعا کرتے ہیں, پان کھاتے رہتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں. اور یہ مولانا یوسف صاحب ان کا اتنا خیال کرتے ہیں کہ بغیر ان کے کوئی بات کہہ نہیں کرتے. تو مولانا یوسف صاحب نے ایک مرتبہ اس کو واضح کیا, فرمایا کہ دیکھو جتنا انہوں نے مولانا انعام صاحب جتنا انہوں نے مولانا الیاس صاحب کو سنا ہے اتنا میں نے نہیں سنا. مولانا یوسف صاحب نے فرمایا کہ جتنا انہوں نے مولانا الیاس صاحب کو سنا ہے اتنا میں نے نہیں سنا.
مولانا الیاس صاحب، ان کے ساتھ یہ مولانا انعام صاحب سائے کی طرح لگے رہتے تھے، سائے کی طرح، جس طرح آدمی کا سایہ آدمی سے جدا نہیں ہوتا، اس طرح یہ سائے کی طرح مولانا الیاس صاحب کے ساتھ لگے رہتے تھے. میرا ذوق علمی تھا، ہمیں پڑھنے پڑھانے میں، لکھنے میں، کتابیں لکھنے میں، پڑھنے پڑھانے میں میں اکثر وقت لگا رہتا تھا. اور یہ ولی انعام صاحب یہ ہمیشہ سائے کی طرح مولانا الیاس صاحب کے ساتھ لگے رہتے تھے. تو انہوں نے جتنا مولانا الیاس صاحب کو سنا ہے اتنا میں نے نہیں سنا، اس لیے میں کوئی کام ان کے مشورے کے بغیر نہیں کرتا. یہ ہوتے ہم پڑھے. تو شیخ نے حضرت سے پوچھا کہ ولی صاحب، ولی انعام تمہارے حضرت جی بننے سے کیا ہوا؟ مطلب ایک تم اتنے بڑے ہو گئے، پوری دنیا تمہاری مانتی ہے، پوری دنیا تمہاری طرف رجوع کرتی ہے، پوچھتی ہے، مانتی ہے. تو آدمی جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے. تو تمہاری کیا تبدیلی آئی؟ تو حضرت مولانا انعام صاحب نے عرض کیا کہ حضرت پہلے ہماری ایک رائے ہوتی تھی، بڑی مضبوط رائے ہوتی تھی. اب ہماری کوئی رائے نہیں، ساتھی جو کہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. پہلے ہماری بھی ایک رائے ہوتی تھی، اب ہماری کوئی رائے نہیں ہے، ساتھی جو کہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. اور یہ بات کوئی بناوٹی نہیں تھی، واقعی تھی. 50 مرتبہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ کوئی بات حضرت سے پوچھی گئی تو فرمایا کوئی مشورے میں رکھ لو، کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہی، فرمایا مشورے میں رکھ لو. اور جب مشورے میں کوئی بات تجویز ہو جاتی اور عرض کیا جاتا کہ حضرت ساتھیوں کی یہ رائے ہے، تو فرماتے کہ اچھا بھائی اللہ اس میں برکت فرمائے، اچھا بھائی اللہ اس میں خیر فرمائے. پہلے فرماتے تھے مشورے میں رکھ لو، اور جب مشورے میں کوئی بات اس پر تجویز ہو جاتی تو فرماتے، جب عرض کیا جاتا تو فرماتے کہ اچھا بھائی اللہ اس میں خیر فرمائے، اللہ اس میں برکت فرمائے. تو بھائیو ایک مرتبہ ہمارے بھائی خالد صدیقی صاحب جو ہمارے بہت پرانے لوگوں میں ہیں، اپنی بیماری معذوری کی وجہ سے نہ آ سکے، تو ارادے نیت کے باوجود نہ آ سکے، تو وہ کہنے لگے کہ بھائی میں نے ایک بار حضرت جی سے پوچھا کہ حضرت کیا امیر کو اس کا اختیار ہے کہ وہ سب ساتھیوں کی رائے کے خلاف کوئی فیصلہ کرے؟ سب ساتھیوں کی ایک رائے ہے، کیا امیر کو اس کا اختیار ہے کہ وہ سب ساتھیوں کی رائے کے خلاف فیصلہ کر دیں؟ یہ میں نے حضرت جی سے پوچھا تو حضرت نے بتایا کہ بھائی اختیار تو ہے، لیکن یہ بھی دیکھ لو کہ وہ مانیں گے کہ نہیں. اختیار تو ہے کہ سب کی رائے کے خلاف کوئی فیصلہ کرے، لیکن یہ بھی دیکھ لو کہ ان میں استعداد کی بات ہے، تو ان میں یہ استعداد ہے کہ وہ مان بھی لیں گے. اچھا پھر انہوں نے پوچھا کہ حضرت وہ نہ مانے تو پھر کیا کریں؟ ہم نے فیصلہ کیا، ان کی رائے لی تھی، اب وہ نہیں مان رہے تو کیا کریں؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم ان کی مان لو، اگر وہ تمہاری نہ مانے تو تم ان کی مان لو. کیسے جوڑ کی شکل ہے. آج ہمارے ہاں جتنا کہیں اختلاف ہے، جہاں کوئی کام کرنے والوں میں اختلاف ہے، کہیں بھی کوئی کام کرنے والوں میں جھگڑا ہے، اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ ہونا چاہیے. تبلیغ والوں میں ساری دنیا میں جہاں کوئی اختلاف ہے، کسی بھی سطح پر، مسجد کی سطح پر، شہر کی سطح پر، اور جس سطح پر بھی کوئی اختلاف ہے، تو اس اختلاف کی کوئی وجہ نہیں ہے، صرف ایک ہی وجہ ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ ہونا چاہیے، جو میں کہتا ہوں وہ ہونا چاہیے. اچھا گشت میں کوئی اختلاف نہیں،
پوری جماعت گشت کر کے آئے کوئی اختلاف نہیں، تعلیم میں بیٹھو کوئی اختلاف نہیں، جماعت سے نکلو 3 دن جاؤ 3 چلے جاؤ کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف کہیں ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے مشورے۔ اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ مشورے۔ اور مشورے میں اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہے بولیے نا، کہ جو میں چاہتا ہوں وہ، اور سب چاہیں گے ایسے سمجھائیں گے کہ یہ سب سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس کی بال کی کھال نکال لیں گے، ہندی کی چندی کریں گے، ہندی کی چندی، یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ میں کتنی سی بات کہہ رہا ہوں، سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمارے حاجی صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے، عجیب آدمی تھے۔ ہم زندگی میں آدمی کی قدر ہوتی نہیں ہے، اس کے جانے کے بعد قدر ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ دیکھو تمہارے جی میں، تمہارے دل میں کوئی بات آئے تو تم اسے مشورے میں رکھو، تمہارے ساتھی قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، اور اگر تمہارے ساتھی تمہاری بات کو قبول نہ کریں تو پھر کیا کرو؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک ایک کو سمجھاتے ہیں، دیکھو سمجھ نہیں رہے ہیں، میری بات سمجھ نہیں رہے ہیں، میری بات سمجھ نہیں رہے ہیں۔ ایسے بدھو بیٹھے ہیں تمہارے سامنے، سب کو اللہ نے سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، سب کو سمجھ دی ہے۔ تو حاجی صاحب کہنے لگے کہ دیکھو تمہارے دل میں ایک بات آئی ہے، تم اپنے ساتھی کو سامنے رکھو، اگر وہ قبول کر لیں تو کرو، اور اگر وہ اسے قبول نہ کرے تو اللہ سے کہو، اللہ سے کہو۔ کیا کہو؟ کہ اللہ تو اس کے دل میں ڈال دے، کہ یہ کہو کہ تم اللہ جو میرے دل میں آئی ہے وہ ان کے دل میں ڈال دے؟ نہیں، اللہ سے یہ کہو کہ اللہ جو میرے دل میں آئی ہے اگر تیرے نزدیک یہ مفید ہے تو میرے ساتھیوں کے دل میں بھی ڈال دے، اور اگر تیرے نزدیک یہ مفید نہیں ہے تو میرے دل سے بھی نکال دے۔ کتنا آسان کام ہے کہ اللہ تو نے ایک بات میرے دل میں ڈالی ہے تو نہ ڈالی ہے، اگر یہ بات تجھے پسند ہے، تجھے پسند ہے یہ، تو میرے ساتھ کے دل میں بھی ڈال دے، اور اگر تجھے یہ پسند نہیں ہے تو میرے دل سے بھی نکال دے، بس ختم تو قصہ، پھر کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اور کبھی جھگڑا، یہ سارے مشورے میں ہوتے ہیں، اسی لیے مشورے کی جو دعا ہے نا، دعا پڑھ کے بیٹھو۔ اب تو دعائیں پڑھنے لگ گئے، حالانکہ دعا مانگنے کی چیز ہے، پڑھنے کی چیز نہیں ہے، مانگنے کی چیز ہے۔ دعائیں، مصنون دعائیں، ہر موقع کی دعائیں، یہ مولانا 2 دن سے بڑے امام سے فرما رہے ہیں کہ بھائی علم و ذکر، علم و ذکر۔ تو میں کہتا ہوں کہ اللہ ذکر میں سب سے اول تو قرآن کریم ہے، تلاوت ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر مصنون دعائیں ہیں۔ مختلف موقعوں پر جو دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر جو دعائیں مانگی ہیں وہ مصنون دعائیں، وہ ان میں بڑا نور ہے۔ تو ہمارے حضرات نے تبلیغ والوں کی برکت سے یہ دعائیں عام ہوئی ہیں، تبلیغ کے کام کی برکت سے دعائیں عام ہوئی ہیں، موقع موقع کی دعائیں، ہر موقع کی دعائیں، ان کو یاد کرنا اور مانگنا، پڑھنا نہیں، مانگنا کسے کہتے ہیں؟ جیسے ایک حاجت مند، ضرورت مند، جس سے اسے امید ہوتی ہے کہ یہ میری ضرورت پوری کرے گا، یہ میرا تقاضا پورا کرے گا، تو ایک حاجت مند جس طرح ایک امید کے ساتھ کسی سے مانگتا ہے، اس طرح اللہ سے مانگنا کہ اللہ پاک یقیناً دعاؤں کے قبول کرنے والے ہیں، یقیناً ہماری حاجت کو پورا کرنے والے ہیں۔ تو مشورے میں بعض مرتبہ پیچھے کا کوئی اثر ہوتا ہے،
وہ پیچھے سے آیا ہے، وہ ظاہر ہو رہا ہے مشورے پہ، لیکن وہ اس کی رسی کہیں پیچھے سے ہے. وہ کیا؟ ایک مثال دیتا ہوں. مثال، رات کو بیوی سے انبن ہو گئی، رات کو بیوی سے کسی بات پر انبن ہو گئی. نہ ہونے والی بات نہیں ہے، ہوتی رہتی ہے، ہوتی رہتی ہے. آپ تو ماشاءاللہ نہیں ہوتا ہوگا آپ کے یہاں، ہمارے یہاں ہوتا رہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرماتے تھے کہ عائشہ، میں جانتا ہوں کہ تم کب مجھ سے خوش ہوتی ہو، کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو، کب خوش ہو کب ناراض ہو. میں جانتا ہوں تم کب خوش ہو کب ناراض ہو. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو فرمایا، یہ جب تم کہتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم، تو پتہ چلتا ہے کہ تم مجھ سے خوش ہو، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم. جب خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم. تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ حضور خوش ہوں یا ناراض ہوں، لیکن دل میں محبت آپ کی ہی ہے، دل میں محبت آپ کی ہی ہے. تو رات کو بیوی سے انبن ہو گئی، صبح انہوں نے اسٹرائک کر دی. کیا کر دی؟ اسٹرائک. نہ چائے نہ ناشتہ. اور صبح جلدی سے مشورے میں جانا تھا، اور جو رات کی لڑائی ہوئی تو بیوی نے اسٹرائک کر دی. نہ چائے بنا رہی ہیں، نہ ناشتہ دے رہی ہیں. 1-2-3 مرتبہ ذرا کوشش کی، کیسے سو گئی وہ. اب وہاں سے نکل کے چلے تو راستے میں ہوٹل میں بھی کہیں چائے نہیں پی سکتے. اگر ہوٹل پہ پیئیں گے تو لوگ پوچھیں گے کہ مولوی صاحب کیا بات ہے، آج گھر میں چائے نہیں ملی. تو بڑا دل تھام کر آ گئے مشورے میں. تو اندر سے وہ گیس اندر بھرا ہوا ہے، گیس. اور رات کی لڑائی تو شروع ہوا ہے، تو وہ گیس بھرا ہوا ہے کہ چائے نہیں ملی، ناشتہ نہیں ملا. چائے کا جو عادی ہے اسے چائے نہ ملے تو وہ گیس بنتا ہے اندر. تو وہ گیس بھرا ہوا ہے. ہوا کے مشورے میں بیٹھے ایک ساتھی نے ایک رائے دی. نہیں، ہم نے ایک رائے دی. جب ہم نے رائے دی تو دوسرے ساتھی نے اس کے بالکل خلاف رائے دی. جو ہم نے رائے دی اس کے بالکل خلاف دوسرے نے رائے دی. جب اس نے ہماری رائے کے خلاف رائے دی تو اندر سلنڈر پھٹ گیا. پورا سلنڈر، مجھے گیس بھرا ہوا ہے، سلنڈر پھٹ گیا. امیر صاحب، خدا کی قسم، یہ ہمیشہ اللہ کی قسم ہے ایسا ہی کرتا ہے. میں جو بولتا ہوں اس کے خلاف بولتا ہے، میں جو بولتا ہوں اس کے خلاف یہ بولتا ہے، میں جو رائے دیتا ہوں اس کے خلاف بولتا ہے. ہمیشہ میں تو بس تنگ آ گیا، یا یہ بیٹھے گا یا میں بیٹھوں گا. اب آئندہ مشورے میں یا یہ بیٹھے گا یا میں بیٹھوں گا. اچھا، اگر خدا نہ خواستہ وہ بھی اسی حال میں آیا ہو، وہ بھی اگر خدا نہ خواستہ اسی حال میں آیا ہو تو 2 سلنڈر ٹکرا گئے. مسجد کی جماعت پاش پاش. تو یہ پیچھے سے بھی کچھ ہوتا ہے. تو بھائیو، اس میں بڑے ضبط کی ضرورت ہے، بڑے تحمل کی ضرورت ہے، تحمل کی. حضور نے دعا مانگی ہے، مصنون دعاؤں میں ہے، حضور کی دعاؤں میں ہے اللہم اغننا بالعلم وزیننا بالحلم. اللہم علمنا بالعلم بھی ہے، اغننا بالعلم بھی ہے، وزیننا بالحلم. مجھے حلم عطا کر کے زینت دے،
علم کے ذریعے کی زینت مجھے دے، مجھے علم کی زینت دے. تو یہ علم بڑی چیز ہے، تو اللہ سے یہ مانگنا چاہیے. حدیث کی دعائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کون کہہ سکتا ہے؟ تو پھر یہ دعا کیوں ہے؟ تو حضور کی دعائیں قیامت تک کے لیے امت کی تعلیم ہے کہ دیکھو جو حضور نے مانگا ہے وہ ہماری ضرورت ہے، ہمیں مانگنا چاہیے. جو حضور نے مانگا ہے وہ ہماری ضرورت ہے، وہ ہمیں مانگنا چاہیے. اس کام میں 3 چیزیں یہ بہت ضروری ہے. ایک، میٹھی زبان. میٹھی زبان. وہ ایک مرتبہ میں آ رہا تھا تو ایک ٹرک سامنے سے گزر رہا تھا، یہاں ہی رائے آتے ہوئے. وہ ٹرک پہ لکھا ہوا، بڑی کام کی چیزیں ہوتی ہے وہ لکھنے والے لکھتے تھے. تو وہ ٹرک پہ لکھا ہوا تھا دل برائے فروخت. کیا برائے فروخت؟ سائٹ نہیں، پلاٹ نہیں، کیا برائے فروخت؟ دل برائے فروخت. اور آگے لکھا تھا قیمت 2 میٹھے بول. میں کہا یاد ہے، دیکھو کتنی پیاری بات لکھی ہے، دل برائے فروخت، قیمت 2 میٹھے بول. تو بھائیو دعوت کے کام کے لیے یہ 3 چیزیں ہیں کام کرنے والے ساتھیوں کے لیے. ایک، میٹھی زبان. میٹھی زبان. کھینچی نہیں کہ جہاں چلی کاٹتی چلی گئی. میٹھی زبان سب کو جوڑنے والی، سے جڑ جاتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی ایک بول بولتا ہے، ایک کلمہ بولتا ہے، بول بولتا ہے، اور اسے اس بول کی اہمیت کا کوئی اندازہ بھی نہیں ہوتا. اس بول کی وجہ سے بچھڑے ہوئے جڑ جاتے ہیں. اسے اللہ اس بول کی وجہ سے جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچا دیتا ہے. ایک کلمہ بولتا ہے، بول بولتا ہے، اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ جو میں بول رہا ہوں یہ کتنی سی اہمیت ہے، اور اس بول سے بچھڑے ہوئے جڑ جاتے ہیں. اور اللہ پاک اس بول کی برکت سے اسے جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچا دیتا ہے. اسی طرح آدمی ایک بول بولتا ہے، اس کی خباثت کا اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے لوگ ٹوٹتے ہیں اور یہ جہنم کے گڑھوں میں گرا دیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ 2 چیزوں کی حفاظت کر لو، میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں. 2 چیزوں کی حفاظت کر لو، میں جنت کی حفاظت کی ضمانت لیتا ہوں. 2 جبڑوں کے درمیان کی چیز اور 2 رانوں کے درمیان کی چیز، اس کی حفاظت کر لو، میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں. تو نیچے بول. گنا کدھر سے میٹھا ہے بھائی؟ گنا کہاں سے میٹھا ہے؟ کہیں سے بھی کھاؤ وہ میٹھا ہے، اوپر سے نیچے سے درمیان سے. ہاں کم زیادہ ہوگا میٹھا، لیکن میٹ چاروں طرف سے اوپر سے نیچے سے میٹھا ہے. اور کریلا وہ کہاں سے میٹھا ہے؟ اوپر سے میٹھا ہے، نیچے سے میٹھا ہے، وہ ہر طرف سے کڑوا ہے. گنا ہر طرف سے میٹھا ہے، کریلا ہر طرف سے کڑوا ہے. تو زبان جو ہے وہ کریلی کی زبان نہ ہو کہ جہاں چلی وہاں کاٹ دیا.
ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ واپسی کی ہدایات دیتے تھے، واپس جانے والوں کو ہدایات دیا کرتے تھے، اس میں عجیب عجیب باتیں فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ پھول بن کے جیو، کانٹا بن کے مت جیو۔ واپسی والوں کو ہدایت دے رہے کہ اپنے معاشرے میں پھول بن کے رہو، کانٹا بن کے مت جیو۔ کہ پھول سب کو پسند ہے، خوشبو اس کی سب کو پسند ہے، اور کانٹا سب کو چبھتا ہے۔ ارے یہ ہم لگے تو بھی چبھے، وہ لگے، ہم لگے تو بھی چبھے، وہ لگے تو بھی چبھے۔ فرمایا کرتے کانٹا بن کے معاشرے میں مت رہو، پھول بن کے معاشرے میں رہو۔ اور پھر فرمایا کرتے کہ کبھی آدمی کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا، میں نے تو ایک بات کہی، ارے بھائی تیری ایک بات لیکن وہ دلوں کو زخمی کر گئی۔ یہ حضرت فرمایا کرتے تھے واپسی کی ہدایات میں کہ بھائی میں نے کیا کیا، میں نے کوئی تھپا مارا، میں نے کوئی موقع مارا، کیا کیا میں نے کوئی خنجر مارا، میں نے تو ایک بات کہی، ارے بھائی تیری بات لیکن وہ دلوں کو پھاڑ گئی، دلوں کو زخمی کر گئی، تیری اس بات دلوں کو زخمی کر دیا۔ تیر اور تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ تو ساتھیوں کو کے ساتھ میٹھے رہنا ہے۔ ایک نکاح ہو رہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت قاری صاحب سے کہو کہ ذرا قرآن پڑھ دے، برکت ہو جائے گی۔ تو عرض کیا کہ قاری صاحب ذرا قرآن پڑھ دیجیے۔ تو قاری صاحب نے شروع کیا الطلاق مرتان، رکوع آج شروع ہوتا ہے تو انہوں نے رکوع شروع کیا الطلاق۔ ارے پورے قرآن میں یہاں پڑھنے کے لیے تمہیں یہی آیت ملی؟ پورے قرآن میں اس موقع پر پڑھنے کے لیے یہی آیت ملی تمہیں؟ تو بھائیو وہی حضور والی بات، عجیب بات، اللہ کے پیارے نبی کی بات کہ دو باتوں کی ضمانت لے لو، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ دو باتیں، دو جوڑوں کے درمیان کی زبان، تم اس کی حفاظت کر لو، میں جنت کی تمہارے لیے ضمانت لیتا ہوں۔ تو کام کرنے والوں کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے دو بول لوگوں کے جڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں اور ہمارے دو بول ان کے کٹنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جڑنے کا ذریعہ بنے تو بڑی خیر پائی، کٹنے کا ذریعہ بنے تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہی بات۔ دوسری بات، زبان میٹھی اور سر ٹھنڈا، دماغ ٹھنڈا، ٹھنڈا دماغ۔ ایک صاحب نے تعارف کرایا کہ یہ ہمارے علاقے کے بڑے سرگرم کارکن ہیں۔ مجھے تعارف کرایا کہ یہ ہمارے علاقے کے بڑے سرگرم کارکن ہیں۔ میں نے کہا بھائی سر گرم نہیں ہونا چاہیے، سر تو ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ ہاں پاؤں گرم ہو گشتے کرنے کے لیے، ہمیں تو سر گرم نہیں چاہیے، ہمیں تو سر ٹھنڈا چاہیے۔ ہاں پاؤں گرم ہو، گشتے کرنے کے لیے پاؤں گرم ہو اور سر ٹھنڈا ہو۔ تو ٹھنڈا سر، چنگاریاں پڑیں تو بجھ جائیں، برف کی سیل چنگاریاں پڑتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ برف کی سیل پر اگر چنگاریاں پڑیں تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ جی بجھ جاتی ہیں، چنگاریاں بجھ جاتی ہیں، برف کی سیل پر گریں گے۔ اور اگر وہ چنگاری تیل کی کڑھائی پر پڑے تو کڑھائی میں تیل پک رہا ہے، اگر پانی کی کا ایک خطرہ پڑے اس میں، تیل کڑھائی میں پک رہا ہے نا،
جلیبی کے لیے، جامن کے لیے جو شیرہ پک رہا ہے، اگر اس میں پانی کے ساتھ خطرے پڑے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ منہ پر واپس آتا ہے، منہ پر واپس آتا ہے۔ تو ہمارے دماغ ایسے ہوں کہ کوئی کچھ کہے، آل پروف، کیا بھائی؟ آل پروف، جو مرضی کہتے جاؤ، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ برداشت تو کسی کی بات پر فوراً رد عمل، ریئیکٹ کرنا، رد عمل یہ نہیں ہے، اسے پی جانا۔ منافقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ تو کان ہی کان ہیں۔ منافقین کہتے تھے حضور کے بارے میں کہ وہ تو کان ہی کان ہیں، جو چاہے جا کے کہو سن لیتے ہیں، جو چاہے ان سے کہو سن لیتے ہیں، اور پیچھے جا کے آپس میں سرگوشیاں کرتے کہ دیکھا آج میں کیا کہہ کے آیا۔ یہ منافقین کی حرکت قرآن میں بتلائی گئی ہے کہ وہ جا کر حضور کی سرگوشیاں کرتے، سرگوشیاں یعنی چپکے جا کے قریب میں باتیں کرنا، اور کہتے ہیں کہ وہ تو کان ہی کان ہے، جو کہو سب سن لیتے ہیں، اور پھر واپس آ کر ایک دوسرے سے کہتے دیکھا کیا کہہ کے آیا۔ تو بھائیو، ٹھنڈا دماغ، کسی پر رد عمل نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی تمہاری برائی کر رہا ہے، تم اس کی 10 برائیاں جانتے ہو، وہ تمہاری ایک برائی کر رہا ہے، تم اس کی 10 برائیاں جانتے ہو، لیکن تم خاموش رہ جاؤ، اس کی ان 10 برائیوں کا ذکر نہ کرو۔ وہ تمہاری ایک کر رہا ہے، سن لو، تم اس کی 10 جانتے ہو، نہ کرو، تمہیں اللہ اس کی برکت سے جنت کے اعلیٰ درجے دے گا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہنا شروع کیا، برا بھلا، ان کی شان کے خلاف۔ حضور مسکراتے رہے، وہ حضرت ابو بکر کو ویسی باتیں سنا رہا ہے اور حضور خاموش ہے، مسکراتے رہے نہیں، خاموش ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر نے جواب دیا، بہت دیر ہو گئی، بہت سن لیا، تو اب کتنا سنیں گے بھائی، تو ایک آدھ جواب تو دے دو۔ یہ اندر سے ابھارتا ہے نفس کہ بھائی کتنا سنیں گے بھائی، ایک آدھ جواب تو دے دو۔ تو حضرت ابو بکر نے ایک جواب دے دیا، حضور اٹھ کر چلے گئے، حضرت ابو بکر پیچھے گئے، عرض کیا کہ حضور اس نے اتنی باتیں میرے خلاف کہی، میرے بارے میں اتنی باتیں کہی، اور آپ خاموش رہے، بیٹھے رہے، اور میں نے اس کی ایک جواب دیا تو آپ اٹھ کے چلے گئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا، تمہاری طرف سے ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا، تم نے وہ جو تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا، تمہاری طرف سے ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے جواب دیا تو وہ فرشتہ چلا گیا کہ میرا کام نہیں ہے، اب تک تم خاموش تھے، وہ فرشتہ جواب دے رہا تھا، جب تم نے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا کہ ابھی اپنا کام خود کر رہے ہیں۔ اور وہاں شیطان آیا تو میں وہاں نہیں بیٹھ سکتا، میں اٹھ کے چلا آیا۔ تو بھائیو، ہمارے ساتھی ہیں، یہ ہماری مسجد کی جماعت کے ساتھی ہیں، یہ ہماری مسجد کی جماعت کے ساتھی ہیں، یہ ہمارے شہر کے ساتھی ہیں، یہ ہمارے علاقے کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ ہمیں چلنا ہے، چلنے کے لیے ان کے ساتھ میٹھے بول،
دل برائے فروخت قیمت دو میٹھے بول. تو ان کے ساتھ ہمیں چلنا ہے تو ہمیں ان کے لیے میٹھی زبان رکھنی پڑے گی, وہ دماغ ٹھنڈا رکھنا پڑے گا کہ ان کی باتیں, ان کی کوئی ایسی نامناسب بات جو ہمیں پسند نہیں ہے وہ آئے تو برف کی دل پر پڑ کر بجھ جائے, وہ پانی کے قطروں کی طرح تیل پر پڑ کر واپس بھڑک کے نہ جائے. تو ہمارے اوپر آئی, ہم نے جھیل لیا اسے, بجھ گئی وہ, اور اگر ہم نے جواب دے دیا تو وہ الٹی گئی جیسے کڑھائی کے تیل پر پانی کی چھینٹیں پڑے. تو میٹھی زبان اور کیا, یہ ٹھنڈا دماغ اور وسیع دل, دل وسیع, وسیع دل میں سب کے لیے وسعت ہے, دل میں سب کے لیے وسعت ہے, سب کے لیے دل میں وسعت ہے. جو ہمارا بھلا چاہتے ہیں ہم ان کا بھلا چاہتے ہیں, یہ تو معاملہ ہوا. جو ہمارا برا چاہتے ہیں ہم ان کا بھی بھلا چاہتے ہیں. یہ نبوت کی تعلیم ہے, نبوت کی تعلیم ہے کہ جو ہمارا برا چاہتے ہیں ہم ان کا بھی, ہم جو ہمارا بھلا چاہتے ہیں ہم ان کا بھلا چاہتے ہیں. یہ تو معاملہ ہوا. جو ہمارا برا چاہتے ہیں ہم ان کا بھی بھلا چاہتے ہیں. یہ نبوت کی تعلیم ہے. اور بھائیو, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نبیوں کا کام کر رہے ہیں, یہ اللہ کا کام ہے, نبیوں کا کام ہے, سب سے پہلے داعی اللہ ہیں, وہ جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں اپنے بندوں کو, اللہ کا کام ہے, سب سے پہلے داعی اللہ ہے. یہ ہمارے پیارے نبی کا کام ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبیوں کا کام ہے تو ان کی صفات اللہ ہمیں نصیب فرمائے, نہیں ہے لیکن اس کی فکر رکھتی ہے. ہمارے حاجی صاحب کہنے لگے, مجھے بہت یاد آتی ہیں حاجی صاحب کی باتیں, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. فرمانے لگے کہ ایک دن میں نے مولانا عبید اللہ صاحب سے یہ کہا کہ مولوی صاحب ہمیں ساتھیوں کو چلانا نہیں آتا. تو مولانا کہنے لگے بھائی عبدالوہاب یوں کہو کہ ہمیں ساتھیوں کے ساتھ چلنا نہیں آتا. حاجی صاحب نے کیا کہا تھا کہ مولوی صاحب ہمیں ساتھیوں کو چلانا نہیں آتا. تو حاجی صاحب نے کیا کہا مولانا عبید اللہ صاحب نے کہ مولوی صاحب یوں کہو کہ ہمیں ان کے ساتھ چلنا نہیں آتا. تو اپنا قصور دیکھنا کہ ہم کیسے چلیں, ہم ان کو کیسے چلائیں, یہ نہیں ہے یہ کہ ہم کیسے چلیں ان کے ساتھ. حاجی صاحب کہنے لگے میں بہت دنوں کے بعد مجھے یاد نہ رہا, بہت دنوں کے بعد پھر میں نے ایک مرتبہ عرض کیا مولانا عبید اللہ صاحب سے کہ مولوی صاحب ہمیں ساتھ ذرا تکلف کی تھی. مولانا عبید اللہ صاحب نے اور حاجی صاحب نے ذرا تکلف کی تھی. تو میں نے ایک مرتبہ, مجھے یاد نہ رہا, بہت دنوں کے بعد میں نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ مولوی صاحب ہمیں ساتھیوں کو جوڑنا نہیں آتا, ہمیں ساتھیوں کو جوڑنا نہیں آتا. تو مولانا عبید اللہ صاحب بولے کہ بھائی عبدالوہاب یوں کہو کہ ہمیں ساتھیوں کے ساتھ جڑنا نہیں آتا. ہمیں ساتھیوں کے ساتھ, حاجی صاحب نے کیا کہا تھا, جوڑنا, ساتھیوں کو جوڑنا نہیں آتا. تو حاجی صاحب نے کیا, مولانا عبید اللہ صاحب نے کیا کہا کہ ہمیں ان کے ساتھ جڑنا نہیں آتا. تو بھائیو کام جو ہے وہ سب کے ساتھ جڑنا ہے اور سب کو جوڑنا ہے. اس کے لیے دل وسیع ہو, دل وسیع ہو, وسیع. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل وسیع, سمندر کی طرح وسیع,
समंदर की तरह वसी। जानते थे कि ये मुनाफिकीन है, अल्लाह ने बताया था कि ये मुनाफिकीन है, लेकिन आपने अपने अमल से कभी ये जाहिर नहीं होने दिया कि आप जानते हैं कि ये मुनाफिक है। वो जाके सरगोशियां करते थे, कान में बातें करते थे, लोगों को दिखाने के लिए कि देखो हम कितने करीब हैं हुजूर के, और पीछे जाके आपस में बातें करते थे कि देखो सब कह के आए वो कान में, वो तो कान ही कान है। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, दिल वसी, दिल वसी। माँ वो घर के जोड़ का जरिया है, माँ है घर के जोड़ का जरिया, माँ है। चार बच्चे हैं, एक बच्चा डॉक्टर, एक बच्चा इंजीनियर, एक बच्चा मौलाना साहब, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक मौलाना साहब, चौथा बेकार साहब। चौथा चला गया, चौथा बेकार साहब, किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। ये बताइए कि मां की शफकत किसके साथ ज्यादा है? मां की शफकत बेटे तो चारों हैं, मौलाना साहब के साथ ज्यादा है या डॉक्टर साहब के साथ ज्यादा है या इंजीनियर साहब के साथ, किसके साथ ज्यादा है? अरे जो बेकार साहब है उनके साथ ज्यादा है। जो बेकार है किसी काम का नहीं है, मां की शफकत उसके साथ ज्यादा है, उसका लगाव उसके साथ ज्यादा है। बाप खफा होता है, गुस्से में आता है, घर से निकाल देता है, निकल जा बाहर, बाहर निकाल देता है घर से। माँ उसके पीछे के दरवाजे से अंदर बुला देती है और फिर बाप को भी समझाती है, देखो ऐसा मत करो, ये बाहर चला जाएगा तो सारी दुनिया कहेगी कि तुम्हारा ही बेटा है, इसे अंदर ही रखो, इसे अंदर ही रखो, अंदर बाहर निकाल दोगे तो जो कुछ गली में करेगा, मोहल्ले में करेगा, सारा घर, सारा मोहल्ला तुम्हें ही बदनाम करेगा कि देखो फुला का बेटा है, इसे घर में ही रखो, जो कुछ करता है घर में ही करने दो, इसे बाहर मत निकालो। तो बाप को समझाती है, बेटे को समझाती है, अरे बाप तेरी भलाई के लिए कह रहा है, तेरा अफसर तेरी भलाई के लिए कह रहा है, तो उसकी बात मान ले, उसे नाराज मत कर, उसकी रजा अल्लाह की रजा है, उसकी नाराजगी अल्लाह की नाराजगी है। तो बाप को भी समझाती है, बेटे को भी समझाती है। तो माँ घर के जोड़ का जरिया है, नबी उम्मत के जोड़ का जरिया है। माँ घर को जोड़ती है, नबी उम्मत को जोड़ते हैं, और दाई अपने सब काम करने वालों को जोड़ता है, सबसे जुड़ जाता है, सबको जोड़ लेता है। अल्लाह नसीब फरमाए, अल्लाह हमें नसीब फरमाए। अल्लाह से दुआएं मांगनी है कि अल्लाह पाक उस तरह काम करने की तौफीक दे जिस तरह काम करना उसे पसंद है, उस तरह इस मुबारक इस मेहनत पे चलने की तौफीक है जिस तरह चलना अल्लाह को पसंद है। और मशवरे के पाबंद होकर चलते रहे। कोई काम, मैंने शुरू में अर्ज किया कि इस दावत के काम में इज्तिहाद नहीं है, तकलीद है। इज्तिहाद क्या? अपनी समझ से करना। तकलीद क्या? बड़ों से पूछ के करना। सलामती का रास्ता है। और मीठी ज़बान, ठंडा दिमाग, वसी समंदर की तरह सबको समो लेता है।
اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں اور اپنی محنت میں چلتے رہنا ہے اور مانگتے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے اور مانگتے رہنا ہے. کبھی شیطان یہ بھی دھوکہ دیتا ہے کہ اتنے دنوں سے چل رہے ہیں بھائی، 5 دن کے پرانوں کے جوڑ میں رائے میں جتنی باتیں سنی، کوئی بھی اندر پیدا نہ ہوئی، اتنے دنوں سے چل رہے ہیں، یہ کہاں کچھ بھی نہیں پیدا ہوا، تو کیا کرو؟ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لگے رہو. حضرت جی ہمارے جو فرمایا کرتے تھے لگے رہو، جو آنا ہے وہ آتا چلا جائے گا، ہمارا کام. حضرت کے جملے ایک تو الفاظ ہوتے تھے لیکن وہ پورا سمندر ہوتا تھا. فرماتے تھے لگے رہو، جو آنا ہے وہ انشاءاللہ آتا چلا جائے گا. اور ہمارے مولانا ابراہیم صاحب اس مثال دیتے ہیں کہ آم کے درخت میں جب آم لگتا ہے، پندا چھوٹا سا، اس کا سائز چھوٹا، اس کا رنگ ہرا، خوشبو کچھ نہیں، مزہ کڑوا کسالا. لیکن جب لگا رہتا ہے، درخت میں لگا رہتا ہے آم کے درخت میں آم کا پندا لگا رہتا ہے، آہستہ آہستہ اس کا سائز بڑھتا ہے، پھر اس میں رنگ آتا ہے، آہستہ آہستہ سائز بڑھتا ہے، اس میں پھر رنگ آتا ہے، اور پھر اللہ اپنی قدرت سے اس میں رس بھرتے ہیں. تو بھائیو ہمارا کام تو لگے رہنا ہے. جیسے آم کے درخت پہ آم کا پندا لگا رہتا ہے، زبردست بارشیں پڑتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، درخت کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں، ایسی تیز ہوائیں چلتی ہیں کہ درخت کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں، لیکن وہ لگا رہتا ہے. زبردست بارشیں ہوتی ہیں، وہ لگا رہتا ہے. وہ توڑ دینا چاہتی ہیں، اس کے تعلق کو درخت سے کاٹ دینا چاہتی ہیں، لیکن وہ لگا رہتا ہے. جب وہ لگا رہتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کے اندر وہ سب چیزیں اللہ اپنی قدرت سے لاتے ہیں، اس کا سائز بڑھاتے ہیں، اس کا رنگ بدلتا ہے، اس میں خوشبو آتی ہے، اس پہ اپنی قدرت سے اللہ رنگ بھرتے ہیں. تو بھائیو لگے رہیں گے اور اللہ سے مانگتے رہیں گے، اللہ سے مانگتے رہیں گے. اور اگر وہ ٹوٹ کر گر گیا تو، اگر وہ آم کا پندا ٹوٹ کر درخت سے گر گیا تو جو آنا ہے وہ آتا نہیں، جو ہے وہ بھی چلا جاتا ہے. جو آنا ہے وہ آتا نہیں، جو ہے وہ بھی چلا جاتا ہے. لگا رہے گا، جو آنا ہے وہ آتا چلا جاتا ہے. ٹوٹ کر گر گیا تو پرندے بھی تھوڑا سا کھا کر زخمی کر کے اسے چھوڑ دیتے ہیں. اللہ پاک ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور بہت تک لگے رہنا اللہ نصیب فرمائے. اس راہ میں اللہ ہمیں آگے بڑھائے اور اس راہ کی صفات ہمیں اللہ نصیب فرمائے. اس کے لیے لگے رہنا، قربانیاں دیتے رہنا، دعائیں مانگتے رہنا. جی یوں فرما رہے ہیں کہ 5-5 ساتھی بیٹھ کر تھوڑا سا مذاکرہ کر لیں، 2-4 باتوں کا، جو ایک کو یاد ہے اس پہ سنا دی، دوسرے کو یاد ہے اس پہ سنا دی، تیسرے کو یاد ہے اس پہ سنا دی. تھوڑا سا یہی ہے نا، اس کو تھوڑا سا ہلکے بنا لیں، جس طرح تجوید کے ہلکے بناتے ہیں. تجوید کے بات یہ نہیں سمجھ میں آئی، یہ نہیں سمجھ میں آئی. آپ اپنے ذرا مذاکرے کا جو بات آپ کی ہے حضرت نے، ہاں ہلکے لگا لیں. ہاں 5-5 آپ اپنی طرف 2000 ان شاء اللہ.
کھڑے رہو